اور اتنا پریشان کیا سارا مدینہ لرز اٹھا، کانپ اٹھا، 1 مہینہ نہ کسی کو دن میں چین نہ رات میں. آخر اللہ نے قرآن کو اتارا، ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم. اللہ نے اما عائشہ کی پاک دامنی کو آسمانوں سے اتارا، اس کے باوجود بھی آپ نے عبداللہ بن ابی کو قتل نہیں کروایا. کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. جو منافقوں پہ ایسا شفیق تھا وہ امت کے لیے کیسا شفیق ہوگا. آپ گھر میں تشریف لائے، آپ کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ ہیں. کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. تو آپ نے کہا یا اللہ اغفر لے عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. یا اللہ تو عائشہ کے اگلے گناہ معاف کر، پچھلے گناہ معاف کر، خفیہ گناہ معاف کر، ظاہری گناہ معاف کر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خوشی سے زمین پر لیٹ گئیں اور ایسے لوٹ پوٹ ہونے لگی، ایسے لوٹ پوٹ ہونے لگی. صاحب نے کہا بڑی خوش ہو رہی ہو، بڑی خوش ہو رہی ہو. کہ یا رسول اللہ اتنی بڑی دعا آپ نے میرے لیے کر دی، میں کیوں نہ خوش ہوں. تو آپ نے فرمایا عائشہ تیرے تو کہنے پہ تیرے لیے دعا کی، اپنی امت کے لیے یہ دعا میں روز کرتا ہوں، روز کرتا ہوں، روز کرتا ہوں. تو آؤ بھائی پنجابی پنے سے نکلیں، بلوچی پنے سے نکلیں، سندھی پنے سے نکلیں، پشتون پنے سے نکلیں. ہم کچھ نہیں ہیں، نہ ہم پشتون ہیں، نہ پنجابی ہیں، نہ بلوچ ہیں، نہ پٹھان ہیں، نہ سندھی ہیں، نہ بروہی ہیں، نہ مکرانی ہیں، نہ گلگتی ہیں، نہ بلتستانی ہیں، نہ ہزاروی ہیں، نہ ایرانی ہیں، نہ ترکمانی ہیں، نہ ترکستانی ہیں، نہ ہم عربی ہیں، نہ ہم عجمی ہیں. آؤ بھائی آج ہم محمدی بننے کا عہد کر لیں. یہ پاکستان پولیس میں سندھی بھی، بلوچی بھی، بروہی بھی اور پنجابی بھی، سب کی وردی ایک. اسلام آباد پولیس میں سارے طبقے، ہزارے کا بھی موجود اور اسلام آباد کا بھی موجود، مری کا بھی موجود، ناران کاغان کا بھی موجود، سب کی وردی ایک. پنجاب پولیس میں سب قبیلوں کے لوگ موجود، سب کی وردی ایک. پاکستان کی فوج میں سندھی بھی موجود، بروہی بھی، بلوچی بھی، پٹھان بھی، پنجابی بھی، بلتی بھی، گلگتی کی بھی، ہزاروی بھی، سارے موجود. سب کی وردی ایک، سب کی ایک، سب کی پہچان ختم. چونکہ ایک باعزت پہچان مل چکی ہے، افواج پاکستان بڑا باعزت لقب ہے، لہذا ہماری وردی ختم، ہمارا لباس ختم، ہماری ترتیب ختم. فوج پاکستان کی ترتیب. اب فوج پاکستان کیا ہے؟ مچھر کا پر ہے. ساتوں زمین آسمان کیا ہیں؟ مچھر کا پر ہیں. میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی پہ تو اللہ پیار کرتا ہے. ارے اللہ اس کے نام، اللہ پیار بھری نظروں سے دیکھتا ہے. اللہ اس کے بول کو پسند کر کے اس کی قسم اٹھاتا ہے. وقیل ہی اللہ اس کے وجود کو پسند کر کے اس کی قسم اٹھاتا ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ اس کے اخلاق کو پسند کر کے اس کی قسم اٹھاتا ہے. انک لعلی خلق عظیم. میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق، مہربان اور پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، قربان ہونے والا، درد اٹھانے والا، فدا ہونے والا، غم اٹھانے والا، صدمے سہنے والا، امت کے لیے تڑپنے والا، مچلنے والا، درد رکھنے والا، غم رکھنے والا، کسر رکھنے والا، ٹیس رکھنے والا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. میں تمہیں دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو کہا اللہ الحسنى، اے میرے نبی تیرے سب صحابہ جنتی. بات ختم. اور ابھی آل رسول کو بتا دیا سارے جنتی. ازواج رسول ازواج ہو تو ہم، اے میرے نبی تیری بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، ساری امت کی مائیں ہیں. آج تک کسی کو یہ عزت نہ ملی جو ازواج مطہرات کو ملی. اما زینب کا نکاح اللہ نے آسمانوں سے پڑھ کے زمین پہ اتارا. دنیا کی واحد خاتون جس کا نکاح اللہ نے آسمان پہ کیا. نہ قبول، نہ ایجاب، نہ گواہ، نہ کوئی دستخط، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی مہر مقرر ہوا، سیدھا آسمان سے اترا. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا.
تو بیویاں جنتی، اولاد جنتی، صحابہ جنتی، سارے جنتی، اور جو 10 پیارے دوست ہیں تو آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، اور علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 کے 10 کو آپ نے ایک مجلس میں کہا یہ سارے جنتی۔ بدر والوں کو آپ نے کہا میرے اللہ نے کہا ہے بدر والے جو مرضی کریں ان کے لیے جنت واجب۔ صلح حدیبیہ میں جنہوں نے ہاتھ پر بیعت کی 1400 1450 1500 کی تعداد تک، تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے تو کہنا ہی تھا، اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ اچھا اب صحابہ جنتی، اولاد جنت کی وارث، جنت کے سردار، صحابہ جنت کے مالک۔ ابو بکر کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھل رہا ہے ہمارے نبی کے بعد۔ بلال آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ کے آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں جا رہا ہے۔ ابو ذر کو جنت خود بلاتی، یا اللہ مجھے ابو ذر دے دے، یا اللہ مجھے سلمان دے دے، یا اللہ مجھے علی دے دے، یا اللہ مجھے مقداد دے دے، مختلف روایات ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ مدینہ ہے، رات کی تنہائیاں ہیں اور آپ کے آنسو ہیں اور سینہ دکھ رہا ہے اور دل دہل رہا ہے، اور یہ سارا گریبان تر ہو چکا ہے آنسوؤں سے، داڑھی تر ہو چکی ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اما عائشہ کہنے لگی میرا دل دھڑکا کہ آپ فوت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور سجدوں میں سر رکھ کے اتنا روئے جیسے بچہ بلکتا ہے، جیسے وہ ہچکیاں لیتا ہے، جیسے وہ تڑپتا ہے، جیسے وہ ہائے ہائے کرتا ہے۔ کبھی بچوں کو دیکھو جب وہ رو رو کے تھک جاتا ہے پھر وہ ہچکیوں پہ آتا ہے، اس طرح تمہارا نبی ہچکیاں لیتا رہا ہے، صحابہ کے لیے نہیں، اولاد کے لیے نہیں، تمہارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، آنے والوں کے لیے۔ میرے آپ کے ظلموں کو دیکھ رہا تھا، آپ نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب میری امت کی عورتیں آوارہ ہو جائیں گی اور نوجوان بدماش ہو جائیں۔ کیف انتم استغا نساؤکم وفسق شبانکم، وہ کیا دن ہوگا جب عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور نوجوان آوارہ ہو جائیں گے۔ ان کے لیے روئے اور رو رہے کہہ رہے یا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی۔ نا 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 نا، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دے۔ اور ہچکی لگ گئی، وجود لرزنے لگا، تو جبریل آئے ہانپتے کانپتے بھاگتے، یا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے دربار میں۔ کہہ رہے میرے محبوب نہ رو، کیوں روتا ہے؟ کہ جبریل امت کا غم رلاتا ہے۔ جبریل واپس گئے، پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنردیک فی امتک، اچھا نہ رو، میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا۔ جب یہ آیت آئی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ راضی تو میرے آپ کے نبی نے کہا تھا نا، میں اس وقت راضی ہوں گا جب اللہ میری ساری امت کو معاف کرے گا۔ تو کیوں اسی کے سینے پہ وار کرنا چاہتے ہیں ہم، اسی کو زخمی کرنا ہے، اسی کو اپنے تیروں کا نشانہ بنانا ہے۔ یہی ایک سینہ رہ گیا ہے وار کرنے کے لیے، یہی دل رہ گیا ہے تیروں سے چھلنی کرنے کے لیے۔ جو رویا تو تمہارے لیے، تڑپا تو تمہارے لیے، بے قرار ہوا تو تمہارے لیے، بے کل ہوا تو تمہارے لیے، پیٹ پہ پتھر بندھے تو ہمارے لیے، ٹاٹ لگے کپڑے پہنے تو ہمارے لیے، چمڑے کے پیوند اس میں لگائے تو ہمارے لیے، بھوک سہی تو ہمارے لیے، اور عرب کے پہاڑ سونا چاندی بن کے پیش کیے جا رہے تھے۔ ہم کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا۔ کون سی میری ساری امت مالدار ہوگی جو میں پیسہ قبول کروں؟ نہیں۔ آؤ بھائیو اس نبی کے در پہ جھک جائیں، اس کی وردی کو پہن لو۔ اور یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے، یہ محمدی کا حلیہ ہے، مسلمان کا یہ حلیہ ہے۔ ہم حلیہ تو بنائیں،
کہا جی اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کی خیر ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، جاؤ اسلام آباد کی پولیس والوں سے کہو کل ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کے آ جاؤ، کیونکہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر لباس جیسا مرضی ہو۔ وہ کہے گا میں غریب ہوں، کیوں میرا کورٹ مارشل کرواتے ہو، کیوں مجھے سولی پہ لٹکاتے ہو، میرے اوپر غداری کا کیس ہو جائے گا۔ اچھا تو کیا میرے نبی کوئی مجھے سیرت صورت نہیں دے کر گیا، کچھ نہیں دے کر گیا؟ ان کا جی باہر کا کیا فائدہ جب اندر ٹھیک نہ ہو؟ او بھائیو چلو نقل تو کر لو، وہ نقل تو کر لو، نہیں اندر بن رہا، جو بن رہا ہے وہ تو بنا لو۔ میں تو کیا خیال ہے میرا اندر بن گیا ہے؟ ارے اگر اللہ ستار نہ ہوتا میں اس منبر پہ نہ ہوتا، وہ ستار ہے اور تم ایک دوسرے کے سامنے نہ بیٹھے ہوتے، کوئی کسی کا سامنا نہ کر پاتا۔ او ہم وردی تو پہن لیں، وردی میں تو آ جائیں، نہ بن سکا اندر نہ بن سکا۔ تو یہ حکومت پاکستان جب تک وردی میں لوگ ہیں تنخواہ نہیں دیتی، کیا سارے کام کرتے ہیں؟ سارے دفتروں والے کام کرتے ہیں، سارے پولیس والے کام کرتے ہیں؟ کوئی کام تو نہیں کرتے، پھر بھی حکومت اتنی رحم دل ہے کہ وردی پہننے والوں کو تنخواہ دیتی ہے۔ میرا اللہ اس حکومت سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ اگر میں اس وردی میں مر گیا میں کہہ تو سکوں گا نہیں اللہ میں نے تو اپنے اندر کو بنانا نہ بن سکا، جو بن گیا ہے اسی پہ مہربانی کر دے۔ 33 نمبر لینے پر تو حکومت پاکستان پاس کر دیتے۔ اتنے ظلم کرنے والے بھی اتنے رحم دل ہیں کہ 33 نمبر لینے پر 67 نمبر کی خطا معاف کر دیتے ہیں، صرف 33 نمبر لینے پر پاس کر دیتے ہیں، اپنی رعایا کے لیے اتنے رحم دل ہیں۔ تو کیا میرا اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ سخت ہے؟ سارے جہانوں سے زیادہ کریم، مہربان، رحیم، رحمان، دیان، حنان، منان۔ اسے کہہ تو سکیں گے یا اللہ یہ تو کر سکتے تھے، اگلا کرنا چاہا ہو نہ پایا، یا اللہ تو اسی پہ ادھر گزر کر دے۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کی بخشش کے بہانے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک 50 برابر ہو گئے، اللہ کہے گا 51 کر تو جنت ملے گی، نہیں تو نہیں کر۔ وہ سارا گھوم بیٹھے گا، چھان مارے گا، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے انکاری، سر پیٹ لے گا، ہائے مر گیا، ہائے کاش میں نے نیکیوں کی قدر کی ہوتی۔ ایک آدمی ملے گا، بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہے گا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا، نہیں مل رہی۔ وہ کہے گا مبارک ہو، کام تیرا بن گیا۔ کہ کیسے؟ کہ میرے پاس ہے یہ ایک، سارا دفتر خالی ہے، کچھ نہیں، ظلمتوں سوا کچھ نہیں، ایک ہے بس ایک، جا میں تیرے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، دے اللہ کو کہہ دے میں نے دی۔ وہ بھاگا آئے گا ترازو کے نیچے، یا اللہ میرا کام بن گیا، کیسے؟ کہ وہ آدمی کہہ رہا میں دیتا ہوں، کہ بلاؤ، اس کو بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے کہا ہے؟ کہ جی۔ کیوں آج تو ماں باپ نہیں دے رہے؟ کہے گا یا اللہ میرے پاس ایک ہے، ہو یا نہ ہو میرے لیے تو برابر ہے، چلو تیرے بندے کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے؟ آج مجھ سے بڑا سخی، چلو میں نے اس کے سخاوت پر تجھے بھی معاف کر دیا۔ اس 100/100 نمبر کب اللہ نے ہم سے مانگے ہیں؟ تم کیسے دیوانے ہو؟ کہ تو پرفیکشن ہونی چاہیے، کائنات میں ایک چیز پرفیکٹ دکھا دو، ساری دھرتی میں انسان کی بنائی ہوئی ایک چیز مجھے پرفیکٹ دکھا دو۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اللہ بھی ہم سے پرفیکشن کم مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے گناہ تھوڑے ہوں نیکیاں زیادہ ہوں پاس کر دوں گا۔ وہ کب کہہ رہا ہے؟ برائیوں کی کاپی میں 0 ہونا چاہیے اور نیکیوں کی فائل میں 100/100 ہونا چاہیے۔ کب کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے فمن ثقلت موازینہ، اور پھر اس کا رحم اس کے علاوہ ہے جس کو چاہے معاف کر دے۔ ایک بڑا شرابی جواری زانی نوجوان تھا بنی اسرائیل میں، لوگوں نے تنگ آ کر اس کو شہر سے دھکا دے کے نکال دیا۔ جب وہ شہر بدر ہوا، اسباب زندگی ٹوٹ گئے اور
روٹی بھی ختم، پانی بھی ختم، اب بیماری، تنہائی، فاقہ، آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی موت قریب آ گئی. اور جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا اور دیکھ رہا ہے کوئی ہے نہیں ساتھی، دائیں بائیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، تو پھر اس نے بڑی بے بسی سے ایسے آسمان کو تکا، کہنے لگا اے اللہ، اگر تو عذاب دینے سے زیادہ ہو جائے، معاف کرنے سے گھٹ جائے، تو پھر میرا تجھ سے کوئی سوال نہیں ہے، میرا کوئی سوال نہیں ہے. لیکن میرے مولا، اگر تو عذاب دینے سے بڑھتا نہ ہو، معاف کرنے سے گھٹتا نہ ہو، تو مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے، میرے پاس کچھ نہیں تجھے دکھانا، میری بے بسی ہے، مجھے معاف کر دے. اور ایک اور بتاؤں اللہ کا قانون، موت پہ توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کا قانون، موت پہ توبہ قبول نہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، قرآن کی بتا رہا ہوں، موت پہ توبہ قبول نہیں. اور جسے معاف کرے اسے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ جسے ذرا گزرے ہو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ موت کو دیکھا کہ اللہ میں بے بس ہوں، نہ ماں رہی نہ باپ رہا، نہ سنگی نہ ساتھی، تو بھی چھوڑ جائے تو میرا پھر آسرا کون ہے؟ میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا غفور ہے. یہ کہتا مر گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک یار مر گیا. اوئے ہائے، او ظالموں، ایسے رب کی نافرمانی کرنا، ایسے رب سے ٹکر لینا. موسیٰ میرا ایک یار مر گیا ہے، جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کر اور اعلان کر بستی میں، جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا. یہ کوئی ولی مرا ہے، کوئی ابدال مرا ہے، کوئی قطب مرا ہے، کوئی شہید ہے، کوئی عالم ہے؟ کون ہے؟ ابھی تو بتایا کون ہے. بھاگے بھاگے لوگ گئے، آگے دیکھا تو وہی آوارہ. ارے موسیٰ تو کیا کہے؟ اور یہ تو وہ ہے جسے ہم نے دھکا دے کے نکالا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کیا کہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن جب میں نے اس پر موت کو طاری کیا تو اس نے پہلے یوں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے یوں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا. جب بچہ بے بسی سے ماں کی طرف دیکھتا ہے نا، ماں کے کلیجے کٹ جاتے. تو اس نے مجھے ایسے بے بسی سے دیکھا تو اے موسیٰ، میری غیرت کہاں گوارا کر سکتی تھی، جسے سب چھوڑ جائیں میں بھی چھوڑ جاؤں. مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، صرف اپنی مانگ بیٹھا. اگر اس وقت ساری دنیا کے ایمان والوں کی بخشش مانگتا، میں اس کا تو فعل سب کو معاف کر دیتا. یہ پھر اس کا الگ کھاتا ہے، یہ اس کا الگ کھاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں وردی تو پہنو، ارے محمدی نظر تو آؤ. یہ پاکستانی پاسپورٹ کیوں بنایا گیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں شناختی کارڈ بناؤ؟ کیوں کہتے ہیں کمپیوٹر والا کارڈ بناؤ؟ کیوں کہتے ہیں پاسپورٹ بناؤ؟ تمہاری شناخت ہونی چاہیے کہ تم پاکستانی ہو. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میری بھی تو سمجھو میں جنوں میں کیا کیا کہہ رہا ہوں. میں بھی تو کہتا ہوں پاسپورٹ بناؤ محمدی، شناختی کارڈ بناؤ محمد. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہاں تمہارا پاکستانی پاسپورٹ نہیں دیکھا جائے گا، تمہارا پاکستانی شناختی کارڈ نہیں دیکھا جائے گا، صرف محمدی پاسپورٹ دیکھا جائے گا، محمدی شناختی کارڈ دیکھا جائے گا. اور اتنا تو کر لو، یہ ملا کی شکل نہیں ہے، یہ مسلمان کی شکل ہے. میں کب کہہ رہا ہوں میں کامل ہوں، میرا اندر گندا، مجھے کیا پتا. اور جو ممبر پہ کھڑا ہو جائے وہ تو سیخ پہ آ جاتا ہے، وہ تو ننگی تلوار پہ ہے. آپ تو سارے مخلص بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں اخلاص سے کہہ رہا ہوں یا اپنی واہ واہ کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے تو موت پہ پتا چلے گا. آپ کا تو میں ابھی قسم کھاتا ہوں، تم سب کو اللہ اپنی محبت میں لایا ہے، تم کوئی بھی دنیا داری کے لیے نہیں آئے ہو. لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں یا واہ واہ کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کرو، اس کی وفائیں تو دیکھو. دنیا سے جا رہا ہے، جانے کا وقت آ گیا ہے. ملک الموت باہر کھڑا ہوا ہے، جبریل اندر آئے، ایک خصوصی فرشتہ آیا. جبریل بولے یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر آ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں.
آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ ملک الموت اندر آیا، ہاں ہاں دیکھ رہے ہو کیسا دربار، ملک الموت اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتے۔ کہ یا رسول اللہ جب سے میرے ذمے موت کا کام لگا ہے، آج پہلا موقع ہے، آخری موقع ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، نہیں تو واپس آ جانا۔ کوئی قید نہیں 12 ربیع الاول کی، کوئی قید نہیں 11 ہجری کی، کوئی قید نہیں پیر کے دن کی۔ 63 سال 4 دن آپ نے عمر پائی قمری لحاظ سے، 61 سال 2 مہینے 24 دن آپ نے عمر پائی۔ سورج یہ شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی عمر ہے۔ ایام کے لحاظ سے 8,156 دن ہیں، اس میں آپ کے اعلان نبوت سے لے کر دنیا سے پردہ کرنے کے وقت تک، آخری سانس تک اس نبی کی یوں زندگی روز روشن کی طرح، کھلی کتاب کی طرح موجود۔ مجھے اپنا تاریخ پیدائش تو یاد ہے، دن گھڑی گھنٹہ یاد نہیں ہے، پر اس کی سنو، اس کے سنو جو آج سے 1400 سال پہلے آیا۔ نہ گھڑیاں نہ گھنٹے نہ دنوں کے حساب پر اللہ نے کائنات کو پابند کیا ہوا ہے۔ محفوظ کرو، محفوظ کرو، 2 جہان کا سردار آ رہا ہے، اس کا یتیم ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس کا گودڑی میں ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس کا کچے گھر میں ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ آیا ہے، یہی وجہ کائنات ہے، یہی بارات کا دولہا ہے، یہی کائنات کی بہار ہے۔ تبھی تو آپ ربیع الاول میں آئے، ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب اصل بہار آئی ہے۔ 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 628 بکرمی، اصحاب فیل کا سال، جس سال اصحاب فیل ہلاک ہوئے، پیر کا دن، پیر کا دن، صبح صادق اس دن 4:20 پر ہوئی، 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تفصیل مجھے اپنی ذات کے بارے میں مجھے نہیں پتا، ایسے گھڑی گھنٹے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اپنے نبی کے بارے میں پتا ہے۔ کائنات پابند تھی، یہی تو ہے سردار آدم۔ ہاں ہاں اس کو محفوظ کرو، زندگی کی ہر ادا محفوظ کرو۔ کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں، آپ کا حلیہ محفوظ۔ رجل الشعر، گھنگریالے بال، عظیم الہامہ، بڑا سر، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، گول بھویں، من غیر قرن، بیچ میں بال کوئی نہیں، اقن العرنین، ناک اوپر سے یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں نور کا ایک حالہ، مشرب اللون، جگمگاتے گال، سہل الخدین، برابر گال، نہ پچکے نہ ابھرے، یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح گول چہرہ، حسین چہرہ۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پر اور ہمارے نبی مسجد نبوی میں، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی۔ کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا۔ کف اللحیہ، داڑھی گھنی، ذلیع الفم، ہونٹ تراشے ہوئے، براق